بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد کی 20 آیتوں کی تلاوت کیا انسان کو عطا کرتی ہے؟ ارشاد فرمایا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو شخص بھی سورہ بلد کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس سے روز قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ 20 آیتیں پڑھیے اور قیامت کے خوف سے محفوظ ہو جائیے۔ 20 روپیہ پاکستانی ہو تو اس میں کچھ نہیں آنے والا، مگر 20 آیتیں سورہ بلد کی ہوں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، یعنی کہنے کو 20 ہے مگر اس کو اگر دیکھیں ویسے 10 سے بھی کم ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، دو کلمات پہ مشتمل آیتیں، کل 82 کلمات ہیں ان 20 آیتوں میں، 324 حروف ہیں ان 20 آیتوں میں۔ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ آپ نے سن لیا، دوسرا فائدہ اس میں تذکرہ ہے عقبہ کا۔ عقبہ کہتے ہیں قیامت کی گھاٹیوں کو، تو خدا قیامت میں اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو خوفناک گھاٹیوں سے بچا لے گا۔ تو اگر سورہ بلد کی تلاوت کریں گے تو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں، اچھا یہ بات یاد رکھیں گے، واجب نمازوں میں سورہ بلد کی تلاوت آپ جب کریں گے جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ جماعت کی نماز میں آپ کو تلاوت کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ آپ نیت جماعت اور طریقہ جماعت پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسا ہو سکتا کہ نیت جماعت اور طریقہ فرادہ اس میں گنجائش بن سکتی، مگر کب؟ جبکہ امام جماعت کی اپنی تلاوت اتنی طولانی ہو کہ آپ اپنی الحمد مکمل کرنے کے بعد سورہ بلد پڑھ سکیں۔ اس مسئلے کی وضاحت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بڑا کام کا مسئلہ ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ بلد اپنی واجب نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیجئے، شروع میں دیکھ کے پڑھیں گے بعد میں یاد ہو جائے گی۔ دیکھ کے پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، البتہ توجہ بٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی توجہ کبھی تحریر پہ رہ جاتی ہے، کبھی اوراق پہ رہ جاتی ہے، کبھی پیج پلٹنے پہ رہ جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سورہ بلد کی تلاوت کیجیے اپنی واجب نمازوں میں الحمد کے بعد۔ بس ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کبھی اگر ایسا ہو کہ وقت کم ہو اور سورہ بلد کے فضائل آپ کے ذہن پر نقش ہو چکے ہو، آپ پڑھنا چاہتے ہو، وقت نہیں ہو، تو مراجع عظام اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ بلد یا کوئی اور سورہ قرآن مجید کا پڑھنا چاہتا ہو اور اس سورے کے بدلے سورہ انا انزلنا پڑھ لے تو خدا اسے اس سورے کا ثواب بھی عطا کر دیتا جو وہ پڑھنا چاہتا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپشنز کلیئر ہو گئے؟ خود سورہ بلد پڑھیے، یاد کر لیجئے، دیکھ کے پڑھ لیجئے، وقت ہے تو لازماً پڑھیے ثواب لینے کے لیے۔
اور اگر وقت نہ مل سکے، یاد نہ ہو سکے، کتاب موجود نہ ہو، تو ثواب لینے کے لیے پھر اس سورے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ انا انزلنا پڑھ لیجیے۔ گویا خدا ثواب دینے کے لیے سورہ سننے کا محتاج نہیں ہے۔ خوب امام نے جو فرمایا ابو بصیر سے، تو کیا ملے گا اس کے اندر؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ سورہ بلد کو اگر واجب نماز میں پڑھو گے تو دنیا میں تمہاری پہچان صالحین میں ہوگی۔ آسان نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں۔ اور جب صالحین میں پہچان ہوگی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ صالحین کے مرتبے پر جانے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ اپنی نماز کے آخر میں خود اپنے اوپر سلام کر رہے ہوں گے۔ تو دنیا میں پہچان صالحین میں ہوگی اور آخرت میں پہچان ان میں ہوگی جو خدا کے نزدیک بلند مقام رکھتے، مقربین ہیں۔ یہاں صالحین میں، وہاں مقربین میں۔ اور ہوگی انسان کی آخرت میں پہچان اور شمار کیا جائے گا اسے قیامت میں رفقائے انبیاء، رفقائے شہداء اور رفقائے صالحین میں۔ ایک سورہ پڑھیے اور یہ سارے کمال حاصل کر لیجیے۔ بعض روایات میں کہ یہ سورہ اگر لکھ کر کسی بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دو روایتیں الگ الگ، بچوں کے سارے امراض اس سورے کی برکت سے خدا ان سے محفوظ فرما دیتا ہے، جتنی قسم کی بیماریاں بچوں میں آ سکتی۔ اور ایک اور روایت میں بظاہر تو ایسا لگا مجھے جیسے کہ اگر کسی بچے کی نوز پرابلم ہو، پانی بہت بہتا ہو، اور ایک اور ترجمہ سمجھ میں آیا کہ شاید اس کے بائی برتھ دماغ میں پانی زیادہ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اسٹینٹ ڈالنے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ سر بڑا ہونا اور جسم کے اعتبار سے اس کی صلاحیت کم ہونا، اس کا بھی حل سورہ بلد میں ہے کہ سورہ بلد کو لکھ کر ایسے بچے کے گلے میں پہنا دیا جائے تو خدا اس کو بھی شفا عطا کر دیتا ہے۔